معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے میں اپنے پاکستانیوں کے علاوہ میجر گورو سے مخاطب ہوں، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ انہوں نے اپنے گفتگو میں مخاطب کیا جنرل عاصم منیر صاحب کو، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو، تو ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میں اپنی اخلاقی اور قومی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ جتنا کچھ میں جانتی ہوں، جو نہیں جانتی اس پر بات نہیں کروں گی۔ تو ایک بات کا اور آپ کو جلدی سے ایک پوائنٹ ہے یہ کہ آپ نے کہا کہ ISI کی آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ ISI جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا بند کر دیں کہ وہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہیں۔ یہ نمبر انہوں نے کس نے دیا؟ کہیں مقابلہ ہوا تھا؟ جی ہاں، مقابلہ ہوا ہے۔ مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے بھی کچھ شکایات ہوں اس پولیٹیکل ونگ سے جو بھٹو بدنیتی سے بنا کر گیا تھا فوجیوں کو زنگ لگانے کے لیے، جس کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا اور اب وہ انٹرنل ونگ کہلاتا ہے۔ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے نئی سروس جوائن کی تھی تو مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، تو جنرل حمید گل نے اعلان کیا تھا کہ اب یہ پولیٹیکل ونگ نہیں ہے، دس از این انٹرنل ونگ، اور ایکسٹرنل ونگ وہی ہے جو بیرونی مداخلت یا بیرونی افیئرز جو ہیں ان کے حوالے سے کام کرے گا۔ تو جناب، جہاں تک ایکسٹرنل ونگ کی بات ہے، واقعی نمبر 1 ہے، اور میں بتاؤں گی کہ آپ کی بہت میں ان سے بڑی شی از مائی مینٹور، آلدو وہ ہماری بہت بڑی دشمن تھیں پاکستان کی۔ مجھے فلائٹ پر ایک دفعہ ملی، تو فلائٹ ایک جگہ جہاں ٹرانزٹ میں ہم تھے تو وہ لیٹ ہو گئی، میں لندن جا رہی تھی، تو ہم ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھے تھے، تو ان کو اندازہ ہو گیا، میں فون پر کچھ بات کر رہی تھی کہ میں پاکستانی ہوں، تو میں نے بھی دیکھا ہوئے لگتی ہیں۔ یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ بھائی ایک بات تو میں مانوں گی کہ اگر جو آپ کے ISI نہیں ہوتی تو آج جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، جو کچھ لیبیا میں ہوا، جو کچھ یمن میں ہے، جو کچھ شام میں ہے، جو کچھ افغانستان میں ہوا، وہ پاکستان میں ہو رہا ہوتا۔ یہ ہماری ISI ہی کی پرفارمنس تھی نا۔ اور بے تحاشا معاملات ہیں جس میں آپ کو میں ڈیٹیلز لے کر کسی سے پتہ کرتی ہوں، چونکہ جب ہم سروس میں تھے، اب تو ریٹائرمنٹ لے لی، تو اس وقت کچھ لوگ، چونکہ میرا محکمہ ایسا تھا کہ لوگ رابطہ رکھتے تھے وہاں پر، تو ان میں سے کوئی اگر حیات ہیں، اللہ کرے ہوں، اور ان میں سے کوئی مجھے مل جائیں تو میں ان سے کچھ ڈیٹیلز لینا چاہوں گی، اور یہ آپ کو ابھی سے میں بتا رہی ہوں، چونکہ کچھ تفصیلات میرے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ صرف پاکستانی صحافی نہیں، پاکستانی اینکرز نہیں، پوری دنیا میں ISI نے اپنی دھاک بٹھائی ہے، یہ میں مانتی ہوں، اور آپ کو بھی مان لینا چاہیے۔ ابھی میں یہ بھی بتاؤں گی جو دنیا کی سب سے بڑی ایجنسیز ہیں جن کا آپ عمران خان کو پروڈکٹ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ ان کا ایسٹ ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے میرے پاس۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس دفعہ انہوں نے ایک غلط گھوڑے پہ نہیں، گدھے پر پیسے لگا دیے ہیں۔ کاش انہیں پتہ چل جاتا اگر کہ یہ وہ نایاب نسل کا گدھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب وہ یہ بریڈ بنانی بند کر دی ہے۔ یہ ایک ہی پیس میرا خیال آیا تھا، اور اس نے جو یہاں کمالات دکھائے تو وہ ایک ہی سیمپل تھا، وہ فیل ہو گیا۔ آپ کو پتہ نا، کہیں آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پہلے سیمپل بھیجتے ہیں، سیمپل اپروو ہوتا ہے، پھر آپ کو آرڈر ملتا ہے کہ اور بھیجیں، اتنا مال بھیج دیں۔ مال انہوں نے کہا نہیں، یہ تو مٹی اور ہے بھائی، یہ نہیں بن سکتا اب۔ اور ہم پر اب کھل گیا ہے کہ وہ اقتدار کی بھوک میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے نہ صرف اپنے محسنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، بلکہ اس نے پاکستانیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔
اس نے جو کچھ قمر باجوہ صاحب کے ساتھ کیا وہ جانے، لیکن جو اس نے 9 مئی کو پاکستان کے ساتھ کرا دیا ہے، کوئی محب وطن پاکستانی اب اگر عمران خان کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ رکھتا ہے اپنے دل میں، تو پھر یا تو وہ محب وطن نہیں ہے یا وہ عمران خان کی طرح کا گدھا ہے. بس 2 ہی باتیں، تیسری کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے یہ ملٹری پلان ایکشن ہے. چونکہ آپ نے پھر مثال دی کہ ہم لوگ پہلے میپ دیکھتے ہیں، اور جنرل صاحب آپ بھی مجھ سے زیادہ کئی ڈیکیڈ آپ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہیں، آپ فوجی ہیں، میں بھی فوجی ہوں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اب میپ کے تھرو ہم کام کرتے ہیں، میپ رکھ لیتے ہیں سامنے. اور تو میپس تو آپ کے پاس بھی ہیں نا ہمارے. کیا ابھینندن کے پاس میپ نہیں تھا؟ کیا کلبھوشن یادو کے پاس میپ نہیں تھا؟ اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، آپ کی بہت اچھی دوستیاں ہیں بھائی، ساڑیاں تحفے میں جاتی ہیں اور آتی ہیں، شادیوں پر آتے ہیں مودی جی بغیر ویزا کے، شریف صاحب کی نواسی کے. ہمیں کیا پتہ اس 9 مئی کو بے شک عمران خان نے کلیدی رول پلے کیا ہے، مین رول، لیڈنگ رول پلے کیا ہے. اس کے لوگوں نے، موب، بے وقوف موب نے، اور بقول حسن نثار کے ان ڈنگروں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کس کا پتلا جلا رہے ہیں وہ. لیکن اس میں کچھ وہ فنکار بھی تھے جنہوں نے، آپ کے لوگوں کو بھی تو میپ دیا جا سکتا ہے نا، اور ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے میپس موجود ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ پکڑے گئے دونوں دفعہ آپ لوگ. لیکن ابھینندن کو چائے پلا کر جس محبت سے رخصت کیا گیا، آپ نے تو اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا. یہی تو المیہ ہے. تو فیض حمید کے حوالے سے ہم بات کریں گے ابھی جب آگے بات بڑھے گی، کہ آپ نے فیض حمید کو باقاعدہ ٹارگٹ کر دیا کہ یہ، ہاں آف کورس، لیکن کسی ایک فرد کا نام پاکستان آرمی نہیں ہے، کسی ایک واحد جرنیل کا نام پاکستان آرمی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. سزا کی بات کی ہے آپ نے کہ چونکہ وہ آرمی کا افسر ہے بہت بڑا تو اس لیے اس کو سزا نہیں ملے گی. نہیں جناب، آرمی، آپ کو معلوم ہے آپ کی آرمی کا بھی ایک انٹرنل میکانزم ہوتا ہے. اگر دونوں کی تربیت ایک ہی برٹش آرمی نے کی ہے، برٹش انڈیا آرمی نے کی ہے، تو میپس کی بات جیسے آپ نے کی، تو آپ نے فیض حمید کی سزا کے بارے میں بات کی نا. سزائیں ملی ہیں، انٹرنل میکانزم ایسا ہے کہ کرپشن پر بھی سزائیں ملی ہیں. 3 اسٹار جنرلز کو، FC کے میجر جنرل کو سزا ملی. بریگیڈیئر منصور الحق پرویز مشرف کے زمانے میں، راحیل شریف کے زمانے میں 250 بندے جو ہیں وہ پھانسیاں تک ہوئی ہیں. لیکن اس کی پبلسٹی سڑک پہ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں، اور اس میں جلتی پر تیل کا کام جو ہے وہ را کرتی ہے، آپ کے ہاں کے لوگ کرتے ہیں. اور ہمارے وہ منافق، وہ ڈوئل نیشنل، وہ صاحبان اقتدار سیاستدان کرتے ہیں جب وہ اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں. تو سزائیں تو ملتی ہیں ان کو. ایک یہ تھیوری بھی بڑی چلی کہ جی فوج تو بہت اچھی ہے، فوج بہت اچھی ہے، جرنیل کرپٹ ہیں، کمانڈرز کرپٹ ہیں، افسران کرپٹ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی؟ آپ فوجی ہیں، کسی کی یونٹ کی کمانڈ میں تو آپ نے کام کیا ہوگا نا. یہ کیسے ہوا کہ آپ کا یونٹ کمانڈر تو بے ایمان ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لیکن اس کی کمانڈ میں جتنی فوج کام کر رہی ہے، جو بھی بٹالین ہے، جو بھی ڈویژن ہے، وہ بہت اچھی ہے، لیکن کمانڈر کرپٹ ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. کمانڈر کرپٹ ہے، کمانڈر خراب ہے، جرنیل خراب ہے، تو پھر لوگ بھی، فوج بھی کرپٹ ہے. یہ تھیوری فیل ہو گئی، اس کو لوگوں نے بائی کیا. بڑا افسوس ہوتا ہے. عقل استعمال ہوتی نہیں ہے، برین یوز ہوتا ہے، اور اندر کی خواہشیں استعمال ہوتی ہیں، سوچتے ہوئے، الزام لگاتے ہوئے. وزڈم اینڈ برین آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. یہ سوچئے گا.
آپ ہندو بعد میں ہیں، ہم مسلمان بعد میں ہیں، پہلے ہم انسان ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، تو برین کی بنیاد پہ نہیں کہا، برین تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، عقل کی بنیاد پہ کہا، وزڈم۔ جب وہ وزڈم یوز کرتا ہے جو میں نے اس لیے دی ہے کہ وہ اس کو دو راستوں کا انتخاب جو ہے اس کی چوائس دیتا ہے اس کو کہ یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ عقل راستہ دکھاتی ہے، چاہو تو ادھر مڑ جاؤ، چاہو تو ادھر مڑ جاؤ۔ میجر صاحب، آپ نے بڑی زیادتی کی ہے کئی کلپس میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کا اگریشن کبھی کبھی گفتگو کے دوران اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ تہذیب، شائستگی اور انسانیت، ان تینوں چیزوں کو آپ عمران خان کی طرح بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ نفرتوں کی کہانی تو ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میں آتی ہوں لتا جی کی طرف۔ اب میرا بھی تھوڑا سا میوزک سے مجھے ہمیشہ سے، اور چونکہ ہم جی او آر میں رہتے تھے بنگالیز کے ساتھ، ان کا بھی ڈانس اور میوزک ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ آپ کے یہاں چونکہ اٹس پارٹ آف یور ریلیجن آلسو، سو آپ کے یہاں اس میں ایک بہرحال روح، یاد رکھیے روح جو ہے نا، اس کی آواز جہاں سے بھی آئے گی، چاہے بھجن سے آئے، چاہے قوالی سے آئے، چونکہ ہمارے پاس امیر خسرو ہیں، میڈم نور جہاں ہیں، تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ لتا جی تھیں۔ کیا ہوا تھا لتا جی کے ساتھ؟ آپ لوگوں نے کیا زیادتی کی؟ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ان کا پورا حق تھا کہ ان کو محبت ہو گئی استاد سلامت علی خان سے۔ آپ کی انڈین انڈر ورلڈ نے دھمکیاں دلوانی شروع کی استاد سلامت علی خان کو۔ وہ اپنے کسی پروگرام میں گئے تھے تو پھر وہ لتا جی کے یہاں ٹھہرتے تھے، تو وہاں سے وہ بادل صاحب کے یہاں شفٹ ہو گئے، اور لتا جی کو کہا گیا، لتا جی نے کہا نکل جائیے، یہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ان سے شادی کریں، کہا گیا شادی ہوئی تو پھر ایک ہندو بنیا مینٹالٹی جو ہے اس نے بھی اپنا کام دکھانا شروع کیا۔ یہ فلم انڈسٹری کا اتنا بڑا ایسٹ چلا گیا تو فلمیں کیسے کامیاب ہوں گی؟ یہ آواز تو ایسٹ ہے ہماری فلموں کا۔ اور اس میں آپ نے لتا جی کے دل سے کھیلے، آپ انسانیت سے کھیلے۔ آپ ان کا ایک بھجن ہے نا بڑا مشہور، ایری میں تو پریم دیوانی، میرا درد نہ جانے کوئی۔ اس کا ایک فریز میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، مطلب چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو میوزک اچھا لگتا ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن جس کو سنسکرت نہ آتی ہو وہ بھجن نہ سنے نہ گائے۔ اس کا ایک فریز ہے، مانگ سندور لپٹ بن جاوے، لاگی اگن چہو اور، روٹھ گئی ہاتھوں کی مہندی، روٹھے من کے مور، میرو من موہن آئیو نہ سکیری۔ میرو کون ہے؟ میرا، ایک رادھا ہے اور ایک میرا ہیں، دونوں کشن کو چاہتی تھیں، لیکن ایک درس دیوانی اور ایک پریم دیوانی، ایک ان کو دیکھ کے محبت کر رہی تھی اور ایک ان کو روح سے، ان کی روح سے محبت کرتی تھی، جیسے ہم خدا کو بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے اس محبت میں۔ تو میرو من موہن آئیو نہ سکیری، رو رو نینا کھوئے، گھائل کی گتی گھائل جانے، کی جن لاگے ہوئے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ آپ لتا جی کے دل سے کھیل گئے، جو اتنا بڑا ایسٹ تھی آپ کا، ان کے سہاگ سے کھیل گئے کہ یہ پاکستان چلی جائیں گی استاد سلامت علی سے شادی کر کے۔ پھر یہ پاکستان کی اکانومی بھی ماشاءاللہ، ہماری اکانومی اب صرف فلم انڈسٹری سے ہی مضبوط ہونی تھی، خیر سے ہنسی آتی ہے کئی دفعہ، رونا بھی آتا ہے۔ یہ ظلم آپ نے کیا۔ پھر استاد رئیس خان، اتنے بڑے ستار نواز خان، میرے گھر میرے والد سے ان کی دوستی ہوئی، بلکہ اس خانم سے انہوں نے یہاں شادی کی۔ روتے ہوئے جتنے لوگ میرے گھر اس دن نیاز پر تھے، ان کو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ہندوستان میں۔ تو تعصب اور نفرت کی کہانیاں تو آپ کی طرف بہت زیادہ ہیں، ہمارے ہاں اتنی نہیں ہیں۔ کیا کیا ظلم نہیں کیے آپ نے پاکستان کے کلچر پر، کہاں کہاں حملے نہیں کیے۔ خود سونیا گاندھی جی کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں، انہوں نے خود کہا کہ اب ہمیں پاکستان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ عوام
سے جہاں لڑائی ہو پاکستان فوج کو وہاں فتح حاصل ہوتی ہے. نہیں 65 کی وار بھولے نہیں ہوں گے آپ. 71 کی ہم اس لیے نہیں بھولتے کہ وہ سازش تھی, وہ جنگ نہیں تھی, وہ پلانڈ کنسپریسی تھیوری پر عمل کروایا آپ نے بھٹو سے اور مسز اندرا گاندھی سے, اور وہاں شیخ مجیب الرحمان کی بنگالی قوم کی حق تلفیوں کو کیش کیا گیا. جیسے بھٹو نے یہاں غربت کو کیش کیا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے, اور الطاف صاحب نے مہاجر کا نعرہ لگا کے ان کی محرومیوں کو کیش کیا کراچی کے لوگوں کی. یہ جو انسانیت سوز حرکتیں ہیں. لیکن آپ اللہ کی قدرت دیکھیے, اس کو کہتے ہیں لا آف نیچر, گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. یہ تینوں جو فنکار, جو تینوں کردار تھے فال آف ڈھاکہ کے, ایک کی بھی طبعی موت نہیں ہوئی, نیچرل ڈیتھ نہیں ہے. ایک پھانسی, ایک قتل, دوسری بھی قتل. جو کچھ ہوا مکتی باہنی, اس کو پاکستانی فوج کا یونیفارم پہنا کر جو غنڈہ گردی اور قتل اور ریپ ہوا, اور پروپیگنڈا ہم کالج میں ہوتے تھے, ہم سنتے تھے کہ پاکستانی فوج نے پتہ نہیں کوئی 1500 لڑکیاں ریپ کر دی بنگالی. لیکن ہمارے بنگالی فرینڈس ابھی امریکہ میں آتے ہیں تو یہیں ٹھہرتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ مکتی باہنی اس کے لوگ تھے اور مجیب ان سے ملا ہوا تھا, اس لیے مجیب کو قتل کیا گیا. کہ جب بنگالیوں پر مجیب صاحب بھی کھلے تو بہرحال یہ المیہ ہے تاریخ کا, تو یہ تاریخ بھی پڑھیے پلیز میجر صاحب, یہ تاریخ بھی پڑھیے. اب آئیے, آپ نے فیض حمید کی سزا کی بات کی, میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے خود ہی کہا ابھی تو جنرل کورٹ مارشل بیٹھا ہے, انکوائری ہوگی, جیک برانچ اس میں ظاہر ہے اپنا رول پلے کرے گی. تو آپ نے کہا نا ابھی تو گلوز پہن کے, بوٹ پہن کے, ابھی تو بیٹنگ آرمی نہیں شروع کی, ابھی تک تو عمران بیٹنگ کر رہا تھا. تو ان کو بیٹنگ ان کی شروع ہونے دیں, پھر دیکھیے گا کہ کون بچ پاتا ہے. کوئی نہیں بچے گا, یہ میرا ایمان ہے, میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتی. ابھی دیکھیے نا ارشد شریف کا جو مرڈر ہوا ہے, ارشد شریف کے مرڈر پر میں ایک کلپ ابھی چھوٹا سا میں بتا چکی ہوں کہ مسلسل اس کی والدہ کے جذبات سے کھیلا گیا, اور ان کو جا کے کہا کہ فلانے کا نام FIR میں لکھوا دو فوجی کا. خاص طور پہ جن کو کہا جاتا ہے جو ISI کے تھے, نہ میں جانتی ہوں نہ شکل بھی ابھی دیکھی میں نے ان کو گوگل پہ ڈال کے, فیصل نصیر ہیں غالباً, کہ پاکستانی فوج نے مارا ان کو. اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی, پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے لوگ ہی ودرا کر لیے اس انویسٹیگیشن کمیٹی سے, اور جو کینیا بھی گئی وہ پولیس اور FIA اور IB کے لوگ گئے. پتہ چلا وہاں جا کر ان کو کہ انہوں نے ایک چوتھی شادی بھی وہاں کی ہوئی تھی. تو جو بنیادی نکات تھے اس انکوائری کمیشن کے, اس انویسٹیگیٹو ٹیم کے, وہ تو غائب ہیں اس میں سے, وہ کوئی سنیر غائب ہے. میں نے ڈاکٹریٹ کیا, اگر آپ جو لوگ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں, جب آپ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں, آپ ریسرچ میں جاتے ہیں تو آپ ایک کوئی سنیر بناتے ہیں. وہ کنسٹرکشن آف کوئی سنیر جو ہے, اٹس اے کمپلیٹ ریسرچ میتھڈولوجی کا ایک پیپر ہوتا ہے ماس کمیونیکیشن میں. وہ کنسٹرکشن آف کوئی سنیر ہی اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ٹارگیٹ کو بھاگنے نہ دیں. جو آپ نے ہائپوتھیسس بنایا ہے, اکارڈنگ ٹو دیٹ ہائپوتھیسس آپ اس ریسرچ میں آگے بڑھتے ہیں. یہاں تو بنیادی نکات ہی غائب ہیں. میری بڑی خواہش ہے کہ میں کبھی ارشد شریف صاحب کی والدہ سے جا کے ملوں اور ان کو وہ باتیں ان کو بتاؤں, کچھ ان سے پوچھوں, کیونکہ کچھ چیزیں تو ان کی فیملی کے پاس ہی ہیں, خاص طور پر ان کی تیسری بیگم کے پاس ہیں, جن کو ان کی والدہ نے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ بس آپ کو جو پاکستان کا وہ میڈیا جو آپ کے پیرول پر ہے, جو وہ کہہ دیتا ہے میجر صاحب, آپ اس پروپیگنڈے کو لے کر اپنے کلپ میں بیٹھ جاتے ہیں, جو مجھے آپ کے 6-7 کلپ دیکھ کر اندازہ ہو. کچھ باتیں آپ کی بالکل صحیح ہیں, بالکل درست ہیں, میں ان سے ایگری کرتی ہوں. تو جناب علی یہ صورتحال ہے. اب میں دیکھتی ہوں میں نے اگلے اور کون سے پوائنٹس لکھے تھے. جناب ٹائم بتائیے, ڈیوریشن کتنی ہوئی؟ 19 کیا 20 منٹ ہوئے؟ ابھی ٹائم ہے. آپ نے 29 منٹ کا ایک اور آدھے گھنٹے کے 6-7 کلپ جو میں نے دیکھے ہیں ابھی تک. ایک لطیفہ بھی سنایا آپ نے, ایک ہی جملے کا ہے, جہاں آپ نے کہا کہ PC میں لاہور میں مشال ملک کی ISI نے ملاقات کروائی, اور پھر آپ چائنا کا ذکر آپ نے اس میں کیا, اور آپ نے کہا کہ امریکہ اس وقت ہندوستان جو ہے نا اس سے اس کو بڑی امیدیں ہیں, چونکہ وہ جانتا ہے
کہ چائنا ہندوستان سے نہیں لڑ سکتا. بس یہ ایک جملہ جو تھا نا، اس پر مجھے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا. آگے آپ خود سمجھ گئے ہوں گے. مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ چائنا ہندوستان سے لڑ نہیں سکتا. یہ بات آپ نے کی. میرے لیے یہ ایک جملے کا لطیفہ ہی کافی تھا ہنسنے کے لیے. اب میں آگے بڑھتی ہوں اور اس کلپ کو ہم ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. نائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے بیٹھے ہیں